فرمایا من قابل اللہ تعالی بالحبی نجا، جو اللہ کے حضور اس طرح حاضر ہوا کہ بالحبی اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، نجا، وہ نجات کو پا جائے گا۔ ومن قابل اللہ باللہ، اور جو اللہ کے حضور حاضر ہوا باللہ، اللہ کی وجہ سے، یعنی وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت کے سبب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اب اسے اجر کیا ملے گا؟ فرمایا نعمہ اللہ بنفسہ لا بالجنہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنی ذات عطا فرمائے گا، اپنی ذات کی محبت عطا فرمائے گا، قیامت کے دن اپنا دیدار جنت میں بھی دیدار نصیب ہوگا، یعنی اسے اس کا جو اجر ہے وہ ذات خداوندی ہے، لا بالجنتی، محض جنت نہیں ہے۔ اب اللہ سے کیوں محبت کی جائے؟ فرماتے ہیں فاللہ تعالی احب من حبہ، اللہ تعالی اس کی محبت سے زیادہ حبیب ہے، خوبصورت ہے۔ وَأَفْضَلُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ فضل سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ وَأَحَنَّ مِنْ حَنَانِهِ، اور اللہ تعالیٰ شفقت سے زیادہ شفیق ہے، یعنی شفقت فرمانے والا ہے۔ وَأَغْنَى مِنْ غَنَاهُ، اور اللہ تبارک و تعالی غنا سے زیادہ، یعنی عطا سے زیادہ عطا فرمانے والی ذات ہے اللہ کی۔ وَأَكْرَمُ مِنْ كَرَمِهِ، اللہ تبارک و تعالی کرم سے زیادہ کریم ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْ جَمَالِهِ، اللہ تعالیٰ خوبصورتی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں جب آپ غور کریں تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس رب سے محبت کی جائے۔ یہ جو محبت ہے نا، شفاء لکل داء، ہر بیماری کی شفا ہے۔ ہمارے ہاں مطلب اہل دل کے ہاں خوبصورت بات کہی جاتی ہے کہ داوو مرضاکم بالحب، کہ اپنے مریضوں کا علاج کرو محبت کے ساتھ۔ استروا عیوبکم بالحب، اپنے عیبوں کو چھپاؤ محبت کے ساتھ۔ جب آپ اس کیفیت سے متکیف ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی، رسول اللہ کی محبت آئے گی، اور جب آقا کریم کی محبت دل میں آ گئی نا، تو یکفیک فی الدنیا انکا عرفت رسول اللہ و احببتہ، دنیا میں یہ بات کافی ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، وَأَحْبَبْتَهُ، اور ان سے محبت کو پیدا کر لیا۔ هَذَا سَبَبٌ كَافٍ وَمُقْنِعٌ لِأَن تَكُونَ مِنَ السُّعَدَاءِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ بات کافی ہے، یہ بات مضبوط ہے کہ ہم دنیا اور آخرت میں سعداء میں سے ہو جائیں، اشقیاء میں سے نہ ہوں، یعنی سعادت مندوں میں سے ہو جائیں۔ اس کے لیے اللہ کریم کی محبت اور رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی الفت اثاثہ حیات ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم سب کو اپنے دل کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جوڑنا ہوگا۔ انشاءاللہ الجلیل ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی، اور اللہ سے محبت اسی وقت ہے جب رسول اللہ سے محبت کی۔ میں ہمیشہ یہ بات سمجھاتا رہتا ہوں، عرض بھی کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، جیسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک ہی دروازہ ہے کہ اگر آپ اس دروازے سے آئیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے، اگر آپ اس دروازے سے نہیں آئیں گے تو آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اور وہ واحد دروازہ ذات مصطفی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ہے۔ سر الوصول بالصلاۃ علی الرسول، وصل کا راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ تو اس راز کو اختیار کریں، انشاءاللہ مزیدار زندگی ہوگی، اور ان کیفیات سے متکیف ہوں۔ اپنے اپنے شیوخ سے کہیں ہمیں کچھ بتائیے، سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ کے حوالے سے اذکار کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ورد کیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ آپ تن کی دنیا سے نکل جائیں گے، من کی دنیا میں ڈوب جائیں گے۔ اور بقول علامہ اقبال رحمہ اللہ، اس کے بعد آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر، اپنے من میں ڈوب کر جنیجو، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو یہ جو دنیا ہے، یہ جو کیفیت ہے، اس کا ایک اپنا لطف ہے۔ اللہ کریم ہم تمام کو اس کیفیت سے متکیف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔